الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ ایک مرتبہ پھر پڑھیے محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ حضرات جو لوگ بالکل بیچ گیٹ پہ کھڑے ہیں نا وہ ادھر ادھر ہٹ جائیں ویسے اگر چاہیں تو آپ اندر آ جائیں نا تو سامنے بیچارے جو پیچھے بیٹھے ہوں گے وہ آپ کے لیے بڑی اچھی دعائیں نہیں دے رہے ہوں اب آپ ایک دم خیال رکھیں اور تھوڑی دیر حضرات میں نے قرآن کریم کے 25ویں جز اور 25ویں جز کا رکوع نمبر 14 اور رکوع نمبر 14 کی آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے اللہ فرماتا ہے اور بانٹ دیا جاتا ہے اس رات میں حکمت والے کام ہر اعمال ہر افعال اعمال اب موٹی سی بات کھل کھل کے بولوں تو آج رات میں بٹوارا ہو جائے گا کہ کس کو دولت ملے گی آج فیصلہ ہو جائے گا کس کو کار اور بنگلہ ملے گا آج فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کے گھر میں بیٹا بیٹی آئے گا آج فیصلہ ہو جائے گا کہ کون متقی اور پرہیزگار بنے گا آج فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کے گھر میں کون مرے گا حضرات تو آج کی رات یہ اعمال بانٹ دیے جائیں گے اے فرشتوں یہ تمہارا کام ہے تم کر دینا اے جناب اسرائیل یہ آپ کا گھر ہے فلاں کے گھر یہ آپ کا کام ہے فلاں کے گھر چلے جائیے حضرت اسرائیل کا نام سن کے تو بڑے بڑے لوگ گھبرا جاتے ہیں مگر آج ہمارا مسلمان کا نوجوان نہیں گھبراتا ہے
چونکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے یہ اسرائیل کس کا نام ہے. یاد ہے اسرائیل اس فرشتے کا نام ہے جو بیٹے اور بیٹی کی آنکھوں میں آنسو لا دیتا ہے, جو سہاگن عورت کو ابھاگن بنا دیتا ہے. اسرائیل اس کا نام ہے جو ہنستے گھر کو ویرانہ کر جاتا ہے. مگر سوچ, آج کی رات ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ, آپ شعبان کے مہینے میں اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی سے صحابی نے پوچھا کہ شعبان کے مہینے میں اس قدر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا اسی مہینے میں فیصلہ ہوتا ہے, اسی میں لکھا جاتا ہے زندگی کتنی ہے, موت کب کی ہے, رزق کتنا ہے, مال و دولت کتنی ہے. نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ میں اس میں روزہ اس لیے زیادہ رکھتا ہوں کہ جب میری موت کا دن لکھا جائے تو میں روزے سے رہوں. حضرات یہ نبی ہے, ہم اتنے گنہگار ہیں پھر بھی فکر نہیں. سوچ مسلمان بس چلتے چلاتے میرا نبی مکے کے پہاڑوں کے بیچ سے گزر رہا ہے, ساتھ میں مولا علی, ساتھ میں علی مولا علی نبی کے ساتھ. علی بھی مشکل کشا ہے اور میرا نبی بھی مشکل کشا ہے. فرق اتنا کہ علی کو مشکل کشا بنانے والا میرا نبی ہے اور میرے نبی کو مشکل کشا بنانے والا خدا. علی نبی کے ساتھ مکے کے پہاڑوں کے بیچ سے گزر رہے ہیں. اچانک نبی نے علی سے پوچھا, علی کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں علی یہ پتھر دکھائی دے رہا ہے. کہا ہاں. کہا علی تم اس پتھر کو پہچانتے ہو؟ علی ہم نے کہا یا رسول اللہ پورا مکہ پتھروں کا ہے, پورا مکہ پہاڑی ہی پہاڑی, ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ, ادھر بھی پتھر ادھر بھی پتھر. اے نبی پورا مکہ پتھر پتھر ہے. نبی نے کہا علی جانتے ہو اس پتھر کو پہچانتے ہو؟ تو علی نے کہا نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ یا رسول اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں علی میں اس پتھر کو جانتا بھی ہوں, پہچانتا بھی ہوں. ارے علی اس پتھر سے پیار بھی کرتا ہوں. اب آپ سوچئے جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, فیصلہ آپ بعد میں کر لیجئے گا. اللہ سلامت رکھے, اللہ آباد رکھے. حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا, نبی نے کہا علی یہ پتھر کو میں جانتا بھی ہوں, پہچانتا بھی ہوں. اے علی اس سے میں پیار بھی کرتا ہوں. تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ کب سے پہچان ہے؟
جب میرا بچپنا تھا اے علی، جب میرے بچپنے کے دن گزر گئے تب بھی میں جانتا تھا اے علی، میں نے جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس زمانے میں بھی اس کو پہچانتا تھا اے علی، جب میری جوانی کے دن تھے تب بھی میں اس پتھر کو پہچانتا تھا، مگر علی بچپن سے لے کر آج تک میں اس پتھر کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، اس سے پیار بھی کرتا ہوں۔ تو مولا علی نے کہا آقا بچپن سے لے کر آج تک، جوانی سے لے کر آج تک، اعلان نبوت سے لے کر آج تک آپ اسے پہچانتے کیوں ہو؟ تو نبی نے کہا جب جب میں اس راستے سے آتا جاتا تھا، میں نے اعلان نبوت نہ کیا تھا تب بھی ادھر سے آتا جاتا تھا، میری جوانی کے دن تھے تب بھی میں ادھر سے آتا جاتا تھا، میرے بچپن کے کچھ عمر زیادہ جب میں چلنے کے لائق ہوا تب بھی ادھر سے آتا جاتا تھا۔ اے علی جب جب میں ادھر سے آتا تھا یہ پتھر مجھ کو دیکھ کر مجھ کو کہا کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب آپ سمجھ گئے، بات تو بالکل کلیئر ہے۔ نبی نے کہا علی اس لیے اس کو پہچانتا ہوں کہ جب جب میں آیا جایا کرتا تھا یہ مجھ کو سلام پڑھا کرتا تھا، مجھ پر درود بھیجا کرتا تھا۔ ارے علی اب آپ ذرا رک جائیے، وہ مکے کا پتھر ہے جو نبی پہ سلام پڑھتا ہے، نبی کا مکے کا پتھر ہے، نبی پہ سلام بھیج رہا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، بولیے نا، ہم کو تو خدا کی پہچان نبی نے کروائی ہے نا، نبی کے صدقے ہی میں نہ نماز ہے، نبی کے صدقے ہی میں نہ قرآن ہے، تو جب پتھر نبی پہ سلام پڑھے تو نبی پہچانے اس پتھر کو نبی۔ اچھا ایک بات بولی، آج کل میں سنا دوں گا شب برات کی عظمت کیسی ہوتی، مگر شب برات بھی تو میرے نبی کا صدقہ ہے۔ ارے جو نبی کا نہ ہوگا وہ شب برات والا کیا ہوگا؟ دیکھا ہوگا نا آج بہت ساری مسجدوں میں لاکھ بھی ہوگا، اب کچھ لوگ تو اپنی مسجدوں کو مجبوری میں سجا دیتے ہیں، کچھ لوگ کہ اگر نہیں سجائیں گے تو مسلمان کیا کہے گا، ہے نا؟ مگر ہم مجبوری میں نہیں، ہم تو خوشی میں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ابھی شعبان سے پہلے معراج کا مہینہ گیا ہے، رجب کا مہینہ۔ اچھا ایک بات بتائیں، جب آپ باہر نکلیں گے آج انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ایک وقفہ ہوگا جس میں ہماری کمیٹی کا لوگ آپ کے لیے چائے بسکٹ کا انتظام رکھ رہا ہوگا، اس کے بعد پھر ہم آئیں گے تو محفل ذکر سجے گی، مگر تھوڑی دیر کے لیے جو بات، جب باہر نکلیں گے تو نکل کے روڈ سے اس طرف جا کے روڈ پر ہی تھوڑا سا آگے بڑھ آسمان کی طرف دیکھیے تو ایک تارے کے پاس میں چھوٹا چھوٹا دکھتا ہے جس کو کہکشاں کہا جاتا ہے۔ تارے کے آس پاس چھوٹے چھوٹے 2 4 5 7 ایک تارے کے پاس یہ کہکشاں ہے، یہ جگنو ہے۔ ہم نے کہا او بزرگوں یہ تارے کے پاس یہ کہکشاں کیسے؟ تو بزرگوں نے کہا یہ شب معراج جب میرا نبی آسمانوں سے گزرا تو میرے نبی کے قدم کے نشان ہوئے، جو یہ کہکشاں کہلا رہے ہیں، جو یہ تارے کہلا رہے ہیں، نبی کے قدم کے نشان ہے۔ اور پھر سنو، جب بات آ گئی ہے نبی کی،
سنیے سبحان اللہ، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف نعت پڑھنے والے کو ملتا ہے، مگر آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو نبی کا ذکر کرے گا صدقہ اس کو بھی ملا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے۔ مگر حضرات ایک ذرا جملہ دیکھیے، ہم لوگ جب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں؟ تو انگوٹھا چومتے ہیں نا، چومتے ہیں، مگر کچھ لوگ کہتا ہے نہیں چومنا، ہم کو کسی سے جھگڑا نہیں، ہم کیا جھگڑا کریں گے اس سے، ہے نا؟ مگر خدا بھی بڑا کمال کا ہے، ہی ہے خدا کمال کا، ہے نا؟ ارے تب نا حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ سلامت رکھا، اور کئی سال تک زندہ سلامت رکھا باہر بھی، بڑا کمال ہے مولا تیرا۔ تو کچھ لوگ نبی کے نام پر انگوٹھا چومتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں چومتے۔ ہم نے کہا مولا یہ کیا ہے کہ تیرے بندے میں کچھ چومے اور تیرے بندوں میں کچھ نہ چومے؟ تو جواب آیا چومنے والا صدیق کا غلام ہوگا، اور خود نبی نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی الصفوف القیامہ وقائدہ الی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو میرے دوست صدیق اکبر کی طرح کام کرے۔ ہم نے کہا صدیق تم نے کام کیا کیا؟ تو صدیق نے کہا کہ بلال آذان پڑھ رہے تھے، ہم نے آذان میں نبی کا نام سنا، انگوٹھا چوم لیا۔ آقا فرماتے ہیں جو میرے دوست صدیق اکبر کی طرح، ماشاءاللہ کمیٹی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ چائے بن گئی ہے، انتظام ہو گیا ہے، ہم بھی گھڑی دیکھ رہے ہیں 12 بج گیا ہے، مگر آپ لوگ کے چہرے پہ 12 نہیں نہ بجا ہے۔ الحمدللہ، بس ہم بھی چائے پیئیں گے، اور ہم تو آج کل بہت زیادہ اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہم سے اب کوئی تقریر کرنے کو نہ کہے۔ اب ہم جلسے جلوس میں اس وقت جاتے پہنچتے ہیں جب ختم ہونے کا ٹائم رہتا ہے، تاکہ زبردستی کوئی ہم کو کھڑا نہیں دے۔ حضرات مگر آج جب آ گئے ہیں نا تو سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بنا کے بھیجوں گا، اور پھر ہم کو اللہ کی یاد بھی کرنی ہے، معافی بھی مانگنی ہے نا اللہ سے۔ گناہ ہوئے ہم معافی مانگیں، مگر ایسے نہیں چلے جائیں گے، ہم ایسے لوگوں میں نہیں ہیں۔ آقا فرماتا ہے من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی الصفوف القیامہ۔ جو میرے صدیق کی طرح کرے گا قیامت کا دن ہوگا، ایسا کرنے والا بھی قیامت میں ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں وہ پیچھے پیچھے ہوگا، میں اس کے آگے آگے چل رہا ہوں۔ تو کچھ نے کہا مولا تیرے بندے میں کچھ ایسے ہیں جو چومتے ہیں اور کچھ۔ جواب کیا ہے معلوم؟ تو وہ قسمت والے لوگ ہیں، اللہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی سعادت نصیب فرمائے۔ کہا وہ جو چومتے ہیں وہ صدیق کے یار، وہ صدیق کے غلام ہوں گے، مگر جو نہ چومنے والے ہیں، رب کہتا ہے سن تو خوشی سے چوم یا نہ چوم، میں نے اپنے نبی کا نام ہی ایسا رکھا ہے، اپنے نبی کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ جب تو میرے نبی کا نام لے گا تو انگوٹھا نہ چوما تو کیا ہوا، تیرا ہونٹ دوسرے کو چوم لے گا۔
محمد. اچھا ایک بات بتائیے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی سعادت ہے. محمد پہلا حرف ہے, 4 حرف ہے اس میں, میم, ہا, میم, دال. کتنا ہے؟ 4. اب اس کا دیکھیے, زبر زیر پیش ہوتا ہے نا, زبر زیر, اس کو حرکت کرتے ہیں, ہے نا. تو محمد, محمد کا پہلا حرف میم, اب میم پر پیش, ہا پر زبر, میم پہ تشدید ما زبر, اور اگر نہیں رکے تو دال پر پیش. یہ گرامر بتا رہا ہوں کہ اگر رکے گا تو کیا ہوگا, اور اگر نہیں رکے گا تو کیا پڑھا جائے گا. ہم نے کہا مولا تو اپنے محبوب کے نام پر پیش, پہلے حرف پر بھی پیش, اور لاسٹ کے حرف پر بھی پیش. پیش کا مطلب اوپر ہے نا, گول ایسا اوپر. تو ایسا کوئی حرکت اللہ نے اپنے نبی کے نام میں نہ رکھا جو نیچے ہو. ہم نے کہا مولا تیرے نبی کے نام کا پہلا حرف پیش کیوں ہے, حرف پر پیش کیوں؟ تو جواب آیا جو سارے نبیوں کا پیشوا ہوگا. اور پھر سنیے, اللہ اکبر, آگے بھی پیش پیچھے بھی پیش. سنا ہے, دیکھیے نبی کا 2 نام ہے. نبی کا ذاتی نام کتنا ہے؟ 2. ایک زمین کے لیے اور ایک آسمان. سمجھ رہے؟ اللہ کا ذاتی نام ایک, اللہ, اللہ. تو اللہ کے لاسٹ میں بھی پیش ہے, اور محمد کے نام کے لاسٹ میں بھی پیش. سمجھ رہے ہیں؟ رب کہے تو بتا رہا ہے کہ جب ہم نے حرکت میں نبی کو نہیں چھوڑا. اور پھر سنیے, محمد کے میم پر جو دوسرا والا میم ہے تشدید ہے. کیا ہے؟ تشدید. اور اللہ کے لام پر بھی تشدید ہے. اللہ کے نام پر. اب تشدید ایسا ہوتا ہے, یہ ایسا لگتا ہے جیسے تاج بنا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہو, اے اللہ, نبی کے 2 نام, ایک محمد ایک احمد. محمد زمین والوں کے لیے, احمد آسمان والوں کے لیے. اے اللہ, تیرے نام میں بھی تشدید, تیرے نبی کے نام محمد میں بھی تشدید, مگر احمد میں تشدید نہیں ہے. اب آپ سوچئے, جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں, بادشاہ جب دربار میں آتا ہے, جب حضرت ٹیپو سلطان کا زمانہ رہا ہوگا, دربار میں آتے رہے ہوں گے, تاج لگا ہوگا. تو تاج بادشاہ دربار میں لگا کے آتا ہے, اور جب گھر میں چلا جاتا ہے
تو تاج اتار دیتا ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات. محمد تشدید تاج نام زمین والوں کے لیے, احمد نام آسمان والوں کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ محبوب جب اپنی امت میں رہو تو رسالت کا تاج تم پر ہے, رسالت کا تاج تم پر ہے. مگر محبوب جب آسمان میں آؤ تو یہ گھر تمہارا ہے, یہ گھر تمہارا ہے. اور محبوب دربار میں لوگ تاج لگایا کرتے ہیں, گھر میں تو بغیر تاج کے. سمجھ میں آ گئی نہ بات کہ میرا نبی وہاں کا ہے, یہاں آیا ہے. پھر کوئی کہے تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی نے کہا علی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں. علی نے پوچھا کاہے یا رسول اللہ؟ تو کہا جب تم نہ تھے, جب تم نہ تھے علی اس وقت سے میں اس کو پہچانتا ہوں. اس وقت سے جب میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تب سے پہچانتا ہوں. حضرات اب سوچئے ذرا, نبی پتھر کو کیوں پہچان رہے کہ وہ نبی پہ سلام پڑھا کرتا تھا, وہ نبی پہ درود پڑھا کرتا تھا. جب جب نبی آتے وہ سلام کرتا, جب جب نبی جاتے وہ سلام کرتا. نبی اس کی وجہ سے اس پتھر کو پہچان رہے ہیں. تو اے مسلمان تو نبی کے دین کا کلمہ پڑھنے والا ہے, تو بھی نبی پہ درود پڑھتا رہو تاکہ نبی تجھے بھی پہچان لے, تاکہ نبی تجھے بھی پہچان لے. اور حضرات بس میں تو یہی کہوں گا کہ میرا نبی بے مثال ہے, میرا نبی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کے گھٹانے سے میرا نبی گھٹنے والا, ہاں میرے نبی کو بڑھانے والا تو خدا ہے. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. حضرات بس آخر لمحوں میں آپ سے یہ کہتا ہوا چلا جاؤں گا, یاد رکھنا آج کی رات معافی تلافی کی رات ہے نا, اور آج کی رات اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرمائے گا. اور سنیے جب نزول اجلال ہوگا نا تو رب کہے گا ہے کوئی مانگنے والا. تو جب یہ کہا جا رہا ہو کاش اس وقت ہمارا ہاتھ اٹھا ہو, کاش اس وقت ہمارا ہاتھ اٹھا ہو اور ہم یہ کہہ رہے ہو. حضرات سوچئے زمانہ فاروق اعظم ہے, اللہ کے نبی کا دوسرا وزیر, مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ, وہ عمر جس کی مرضی پر اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہو, وہ عمر جو 40واں مسلمان ہو. کتنا؟ 40 نمبر کے مسلمان ہیں حضرت فاروق اعظم. سوچئے فاروق اعظم کا دبدبہ معلوم ہے, روب معلوم ہے. اچھا ایک بات بتائیے, آج دنیا میں بڑا افراتفری کا ماحول ہے کہ نہیں؟ لوگ ٹوپی والے کو داڑھی والے کو ستا رہے, ہم کو کسی سے کچھ نہیں کرنا,
ہم تو کہتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ جو قوم ہماری دھوپ پر زندہ ہوتی تھی، ہے جو قوم ہماری بھوک سے صحت مند ہوتی تھی، آج وہ ہمیں آنکھ دکھا رہی ہے، کاہے دیکھا نہیں ہے مسجدوں کے باہر نقاب والوں کے لائن نہیں، اس کو معلوم ہے کہ مسلمان کی بھوک میں شفا ہے، مگر ہم آج کیوں؟ اس لیے کہ بے عمل ہو گئے۔ فاروق اعظم اللہ کے نبی کا دوسرا منسٹر زمین کا، ایک روز یاد ہے جب وہ خلیفہ تھے تو رات میں نرم بستر پہ سوتے نہ تھے، مدینے کی گلیوں میں رات بھر پھرتے رہتے، کہیں میرے نبی کا کوئی امتی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، میری امت کا کوئی بچہ، میرے نبی کی امت کا کوئی بچہ بھوک سے تڑپ تو نہیں رہا، میرے نبی کی امت کی کوئی بیٹی بھوک اور پریشانی میں بلبلا تو نہیں رہی ہے۔ فاروق اعظم رات کے سناٹے میں پھرا کرتے، وہی فاروق سڑک سے گزر رہے ہیں، ایک شرابی کی مڈ پھیر ہو جاتی ہے فاروق اعظم سے، شراب کا باٹل لیے چلا جا رہا تھا، اچانک فاروق اعظم کی نگاہ پڑ گئی، اور جب شرابی نے فاروق اعظم کو دیکھا، یاد رکھو مسلمان، آج کی رات سب بخشا جائے گا مگر پرماننٹ شرابی نہیں بخشا جائے گا، پرماننٹ جواری نہیں بخشا جائے گا، مشرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ فاروق اعظم کی نگاہ پڑی، قریب پہنچے، اس نے شراب کی بوتل کو چھپا لیا۔ فاروق اعظم نے کہا انسان تم نے کیا چھپایا؟ تھرا گیا، اسے معلوم تھا کہ یہ فاروق اعظم ہے، ان کے یہاں رشوت والی بات نہیں ہوتی ہے، نبی کی صداقت کی بات ہوتی ہے۔ آج تو ہم لوگ فیصلہ بھی بدل دیتے ہیں، ہے نا، کہ پیسے والا ہے تو اس کا فیصلہ الگ، غریب ہے تو فیصلہ ایسا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کیا ہے؟ گھبرا گیا، کہا حضرت دودھ کا باٹل ہے۔ فاروق اعظم نے کہا بغل میں کیوں چھپایا؟ ارے میں سچا مومن ہوں، نظر نہ لگاؤں گا، سچا مومن ہوں۔ آج تو ہم لوگ کسی کی کار دیکھتے ہیں تو کہتے باپ رے اس کو کار کہاں سے آ گئی، اس کو گھر کہاں سے ایسا ہو گیا، مگر ہم کو تو یہ کہنا چاہیے اللہ میرے اس بھائی کو اور دے، مجھ کو بھی عطا کر دے، ہم کو تو یہ کہنا چاہیے۔ فاروق اعظم نے کہا یہ کیوں چھپایا تم نے؟ کہا حضرت دودھ کا باٹل ہے، چھپایا کیوں؟ اب بیچارہ گھبرا گیا۔ فاروق اعظم نے کہا کھول دکھا۔ فاروق اعظم کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اس نے کمبل جب ہٹایا نا تو ہاتھ ہدرنے لگے، اسے معلوم تھا کہ یہ فاروق اعظم ہے، اگر پکڑا گئے تو آج میری گردن کٹ جائے گی۔ ہاتھ ہدرنے لگا، جسم کانپنے لگا، دل بے قرار ہوا، اور ٹوٹے دل سے اس نے آنکھ بند کی اور کہا اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، آج بچا لے، کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا۔
آج بچا لے، ہاتھ نہ لگاؤں گا، اتنا کہنا تھا، وہ ہدر رہا تھا، آنکھیں بند تھی، بدن کپ کپا رہا تھا، باٹل بغل سے نکلی، زمین پر گر پڑی تو عمر نے دیکھا کہ وہ دودھ کا باٹل ہے۔ اب انسان سے پوچھا عمر نے، تم نے کیوں چھپا لیا؟ تو انسان نے جب باٹل دیکھا کہ دودھ کا بن گیا ہے تو کہا حضرت غلطی ہماری ہے، ہم گھبرا گئے تھے، ہم تو غیر غلط چیز باٹل میں بھر کے لا رہے تھے، مگر عمر تمہارے جلال کے خوف سے، تمہارے روب و دبدبے کے ڈر سے ہم نے سچی توبہ کی تو اللہ نے غیر غلط چیز کو پاک چیز بنا دیا۔ اے مسلمان، مسجد کا نمازی، قرآن کا قاری، اگر خوف عمر کسی کے دل و دماغ پہ سوار ہو جائے اور خوف عمر کے مارے وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے توبہ کی لاج رکھ لے۔ اے مسلمان، اگر تو آج کی رات توبہ کرے گا تو میرا ایمان کہتا ہے کہ آج تو کسی کے روب سے توبہ نہیں کر رہا ہے، کسی کے خوف سے توبہ نہیں، اگر تو توبہ کر رہا ہے تو خدا کو راضی کرنے کے لیے تیری توبہ بھی قبول ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔